الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو نہ صرف سیدھا راستہ دکھایا بلکہ ایسی کتاب نازل فرمائی جو اپنے پڑھنے والوں کو بار بار یاد دہانی کراتی، انہیں بتلاتی ہے پڑھنے والوں کو کہ اللہ رب العزت تم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ کریں گے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے. بقول ہمارے شیخ کے کہ وہ فرماتے جب میں وہ ایک تحنیک ہوتی ہے نا جو آج کل ہمارے ہاں نہیں رہی، ایک سنت ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو کسی بزرگ سے چھوارا یا کھجور خوب چبا کر اور وہ بزرگ کا لعاب تھوک ملا ہوا وہ بچے کے منہ میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں. یہ سنت ہے جو آج کل ختم ہو گئی. تو کبھی کبھی فرماتے ہیں حضرت کہ کبھی کبھی جب مجھے لوگ تحنیک کے لیے لے جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ولادت ہوئی بچے کی تحنیک کرا دیں، تو میں جب اپنے منہ سے لے کے بچے کے منہ میں ڈالتا ہوں تو وہ دیکھ رہے میری طرف یوں چوسنا شروع کر دیتا ہے، منہ انگلی کو اس طرح چوسنا شروع کر دیتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں یا اللہ اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کی کیفیت اس کی مٹھی اس طرح بند اتنا کمزور ہے. اے اللہ اس کو یہ کس نے سکھایا کہ جب انگلی منہ میں جائے گی تو تم چوسنا کس نے سکھایا؟ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے منہ میں انگلی دے تو بس انگلی رہے منہ میں، اس کو کیا پتا کہ اس کو اس طرح کرنا ہے. یہ چوسنا یہ اللہ نے سکھایا. بعض مفسرین نے بڑی کھول کر بیان کیا اس کو کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں بولتا، اس کی کوئی ہمت طاقت نہیں ہے، اس کو اللہ سکھاتے ہیں. اور سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ رونا. سب سے پہلے اس کو رونا سکھاتے ہیں. تو بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بھوک لگی ہے اس کو. خالی پیٹ نا دنیا میں آ گیا، پہلے تو ماں کے خون سے پل رہا تھا، اب جب ماں کے خون سے باہر آ گیا ہاں اور اس کے پلنے کی راستہ کاٹ دیا گیا، اب تو اس کا معدہ خالی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، تو یہ اس کو اللہ رونا سکھا دیتے. اگر کسی تکلیف میں ہے تو اللہ پھر اس کو رونا سکھاتے ہیں کہ رونے لگو. اور ماں باپ کے دل میں اتنی محبت اور ایسی رحمت ڈال دیتے ہیں کہ ماں اور باپ پریشان ہو کر یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کا رونا دکھ کی وجہ سے ہے، درد کی وجہ سے ہے،
یا بھوک کی وجہ سے ہے یا کوئی اور چیز اس کو تنگ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ رونا. اور پھر سکھاتے ہیں یہ جس کو ہم نے آپ سے چوسنا. یہ چوستا ہے, انگلی کو چوستا ہے. اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ کہ ابھی اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, اگر دانت ہوتے تو یہ ماں کی چھاتی کو زخمی کر دیتا. عجیب اللہ کی شان ہے, کچھ نہیں جانتا. اس کو سردی سے کیسے بچنا ہے نہ جانتا ہے نہ بچ سکتا ہے. اس کو بھوک کیسے مٹانا ہے اس کو نہ معلوم ہے نہ وہ کر سکتا ہے. اور قرآن کریم جو میں نے آیت تلاوت کی, قرآن کریم میں اللہ فرمائے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, ہاں اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے. بطون بطن کی جمع, امہاتکم امہات ماں کی جمع. وہ اللہ ہے. اور خود اللہ فرما رہے لا تعلمون شیئا, کس حال میں نکالا ہے؟ اس کو کچھ خبر نہیں تھی. لا تعلمون شیئا, ذرہ برا کسی چیز کی خبر نہیں تھی. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے. جب اللہ کا نظام ہے باپ کی گود میں راحت پاتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر کیا کیا اللہ نے؟ یہ خود اللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, اللہ نے کان بنائے. پھر کیا کیا ہے؟ پھر آنکھیں بنائی ہیں. پھر کیا کیا ہے؟ یہ دل بنایا. کیا مراد ہے کہ پھر یہ بقیہ چیزیں سیکھتا ہے کس سے؟ کانوں کے ذریعے. پھر یہ سیکھتا ہے کس سے؟ آنکھوں کے ذریعے. ابتداءً تو آنکھ بند ہوتی ہے نا, اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھلتی ہے. لیکن زیادہ علم آدمی کو کانوں سے ملتا ہے. سونے لگتا ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے, کان کھلے رہتے ہیں. بھائی جب ہمیں کوئی اٹھاتا ہے تو آنکھیں تو بند ہوتی ہیں, کان کھلے ہوئے. سب سے زیادہ آدمی اپنے کانوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے چیزوں کو سن سن کر. دوسرا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, آنکھیں بنائی. وَالْأَفْئِدَةَ, دل بنایا. اب جو کچھ اس نے کانوں سے سنا ہے اور جو کچھ اس نے آنکھوں نے دیکھا ہے, یہ دل پھر ان سے حساب کتاب کر کے چیزوں کو سمجھتا ہے. ہاں یہاں ایک بات جیسے پہلے بھی کئی موقع پر عرض کیا کہ ہماری سائنس کمزور ہے, انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. تو انسان جو ہے اس سائنس سے ابھی تک اس بات پر پہنچ نہیں سکا جس بات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل دل ہے جو سوچتا سمجھتا ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا یہ سمجھانے کے لیے صرف آپ کو کہ جو ہم سائنس والے یہاں سے دماغ تک پہنچے ہیں تو دماغ بھی کرتا ہے, لیکن اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے دماغ وزیر اعظم ہے اور دل بادشاہ ہے. یہ آج کا وزیر اعظم بات نہیں ہو رہی ہے, ہاں یہ بادشاہوں کے زمانے والی بات ہو رہی ہے جب وزیر اعظم نیچے ہوتا تھا. تو دماغ وزیر اعظم ہے اور دل بادشاہ ہے. جو یہ کہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے, جو دل کہتا ہے وہ دماغ سوچتا ہے, جو دماغ اطلاع دیتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ دل کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم مانو نہ مانو. اور ہوگا ایک دن کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ قرآن صحیح کہتا تھا, ہم غلط تھے. خیر, تو عرض کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر آنکھیں دیں, پھر کان دیے, آنکھیں دیں اور دل دیا سوچنے کی صلاحیت. اب یہ بچہ میدان میں آ گیا. اب اس کی تربیت دو طریقے سے ہوگی. پہلی تربیت جو ساری زندگی جاری رہے گی وہ ہے ماحول سے. بچپن سے اس تربیت کو وہ حاصل کرتا ہے, بچپن سے اس تربیت کو وہ حاصل کرتا ہے, خود بخود کرتا ہے, اپنی صلاحیت کے بقدر کرتا ہے. جو صلاحیت اس کو اللہ نے دے رکھی ہے وہ دیکھتا ہے
کہ ہاں یہ گرم ہے، اس کو ایک دفعہ ہاتھ لگایا تھا تو آئندہ ادھر ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن اگر اس کو نہیں پتا ہوتا تو پھر وہ ہاتھ لگا دیتا ہے. وہ کان سے سنتا ہے، اس سے کچھ حاصل کر لیتا ہے. یہ بڑے ہیں، ان کو کہنا ہے السلام علیکم. یہ چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ شفقت. جو چیز سیکھنا سکھانا وہ خود بخود کر رہا ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے وہ ماحول جو سکھاتا ہے. اور دوسرا سیکھنا وہ ذرا ترتیب وار سیکھنا سکھانا ہے، جس میں ہم بچے کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں مدرسے میں جامعہ میں بھیجتے، اور وہاں وہ ایک ترتیب سے کسی خاص چیز کو سیکھتا ہے. اسی سے پھر آدمی بن جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک ماحول شروع سے مذہبی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. کیوں کم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں سے سیکھنا تھا وہ اب مذہبی نہیں رہے. وہ مذہبی نہیں رہے. میں نے شاید عرض کیا ہو، ساؤتھ افریقہ کے ایک رسالے میں دیکھا، ایک انگریزی کی کتاب پہ تبصرہ تھا. وہ کتاب میں اس آدمی نے ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ لکھا ہے. یہ 15 سال پہلے کی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ کو پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے یہ لکھا تھا کہ جب میں گھر آتا تھا، اپنا تجربہ بتایا، جب میں گھر آتا تھا تو میری والدہ آتش دان میں آگ جلا لیتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. جب میرے والد گھر آتے تھے تو والدہ آتش دان جلا کر کے سامنے، کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے تو وہاں بیٹھ جاتی تھی. والد صاحب آ جاتے تھے، وہ بھی آتش دان کے پاس بیٹھتے، اور ہم بچے جو ہے والد والدہ کے گرد کھیلتے کودتے رہتے اور ان کی باتیں سنتے رہتے. کان میں خود ہی پڑتی رہتی، اور اس طرح ہماری تربیت ہو گئی. اور کہنے لگا اب اس نے ٹی وی پر کتاب لکھی تھی. اس نے کہا اب یہ حال ہے کہ میں جب گھر آتا ہوں تو میری بیوی پہلے سے ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، میرے بچے بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم وہ نہیں کھاتے جو ہم کھانا چاہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں جو ٹی وی ہمیں کھلاتا ہے. پھر ہم وہ نہیں پہنتے جو ہم پہننا چاہتے ہیں، ہم وہ پہنتے ہیں جو ٹی وی ہمیں پہناتا ہے. تو اصل میں پہلے سے کم جو جن کو تربیت کرنی تھی ان کی تربیت کمزور ہو گئی، تو لہذا آنے والے بچے کی تربیت بھی کمزور ہو گئی. تو یہ ماحول جو پہلے بہتر تھا اور جس سے تربیت کا کچھ نہ کچھ کھانا ہو جاتا تھا، وہ تربیت کا کھانا کمزور ہو گیا. اور کمزور ہونے کے بعد باطل نے یہ کوشش کی کہ بہت ہو گیا، یہ ہاتھ نہیں آ رہی قوم، تو پتہ نہیں 30 40 50 یا 70 چینل کھلوا دیے. اب اس سے کیا ہوا کہ جو کمزور تھی وہ کمزور ترین ہو گئی. وہ جو ماحول جس سے تربیت ہوتی تھی اب اس میں تربیت نہیں رہی. وہ جنازہ دادا کا نکلا گھر سے تو پوتا اپنی ماں کا ہاں کا کپڑا پکڑ کر کہتے ہیں کیا اماں دادا کو جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اس کو کسی نے یہ نہیں پڑھایا. اس کو کسی باپ نے، ماں نے، بھائی نے بیٹھ کر نہیں بتلایا کہ مرنے والے کو جلاتے ہیں. جس ماحول میں آپ نے رکھا ہے اس میں یہی دکھایا جاتا ہے. اور دوسری چیز جس کے اندر ایسی تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ ہو، جو منظم ہو، وہ تعلیم اسکول کالج یونیورسٹی ملتی، مدرسوں میں ملتی. اچھا، اگر پیشہ ورانہ انداز سے بات کی جائے تو اس تعلیم کو غیر رسمی تعلیم، انفارمل تعلیم کہتے ہیں، جو ماحول سے ملتی ہے. اور جو اسکول کالج یونیورسٹی اداروں سے ملتی ہے اس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. رسمی تعلیم باقاعدہ بنا کر، سوچ کر، سمجھ کر. ہمارے یہاں اللہ کی شان حکومتوں کی پتہ نہیں قوم کی خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے، حکومتوں نے کبھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی. وہی جو گھسا پٹا نظام چلا رہا تھا پڑھنے پڑھانے کا، وہی چل رہا. وہ گھسا پٹا نظام کیا تھا؟ وہ گھسا پٹا نظام یہ تھا کہ ڈاکٹر آئے گا ولایت سے، اور کمپاؤنڈر بنیں گے یہ غلام ملک میں. انجینئر آئے گا ولایت سے، مستری ملیں گے یہاں سے، بیرسٹر آئے گا یا ولایت سے، پیشکار اور آواز لگانے والے ملیں گے یہ بر صغیر سے. یہی نظام تھا. لہذا ساری دنیا کے قوموں نے آزاد ہو کر اپنا نظام تعلیم بدلا. ہمارے ہاں کسی کو توفیق نہیں ہوئی، بلکہ جان بوجھ کر اس کو روکا جاتا رہا کہ نہیں اردو میں تعلیم مت دینا ورنہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہے کیا تعلیم. اور اردو میں تعلیم دو گے، اردو میں اگر تعلیم دو گے اور اس کا نظام بلند کر دو گے تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے بچے تو سارے باہر پڑھتے ہیں، باہر سے پڑھ کر آتے ہیں
اور پھر ہمارے اوپر بڑے بڑے سیکرٹری لگ جاتے, بڑے بڑے سیاستدان بن جاتے, ساری تعلیم باہر کی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا نظام تعلیم ایسے ہی رہے, خراب تباہ حال. تو میں نے اس لیے کہا خوش قسمتی یا بدقسمتی, جن لوگوں نے ہوشیاری کی ہے, یہ ہوشیاری تو نہیں کہوں گا, چالاکی کی ہے, وہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ نظام تعلیم صحیح کرتے کرواتے, وزیر خارجہ رہے ہیں یہاں کے ہمارے, اور ایسے بڑے بڑے نام ہیں میرے پاس, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہی نظام تعلیم یہاں لا کر او لیول اے لیول شروع کرا دیا. اب وہاں سے ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, بیرسٹر بن رہے ہیں, یہ سرکاری اسکول میں وہی کنڈکٹر, ڈرائیور, اور کون کون میں نے نام لیے تھے, مستری. تو میں اس کو کبھی خوش قسمتی سوچتا ہوں, کبھی بدقسمتی. اچھا, اب جب یہ ہے کہ سرکاری نظام تعلیم یا وہ جو اے لیول او لیول نہیں کرا رہے, اس نظام تعلیم میں بہرحال کچھ نہ کچھ اخلاقیات تو باقی ہیں. اب حکومت نے, ابھی کل کی خبر ہے, حکومت سندھ نے چند این جی اوز کے ساتھ مل کر اس تعلیم کی اصلاح کا کام شروع کیا ہے. اور پہلا پروگرام جو ہوا ابھی, یا دوسرا پروگرام, میرے نزدیک تو پہلا آیا, اس پہلے نظام میں ٹیچرز کو, اساتذہ کو تربیت دی گئی ہے کہ آپ سیکھیں. کیا سکھایا گیا ہے؟ رقص, موسیقی, اس کے فضائل فوائد, ڈرامہ, اداکاری, تھیٹر. یا خدا, ہم ان اسکولوں میں جانے سے منع کرتے تھے کہ بھائی ایسے اسکولوں میں بھیجنا جہاں رقص, موسیقی یہ ایک نصاب کا حصہ ہے. ان سے کہو, ہاں میرے سامنے مثالیں ہیں کہ ماں گئی اور اس نے کہا کہ دیکھیے میری بچی کو آپ رقص اور موسیقی والے پیریڈ سے آپ مستثنا کر دیں, کہ بھائی یہ نہیں, اس میں سے نہیں, اگر آپ کو یہ نہیں کرا رہے تو آپ کسی دوسرے اسکول میں جائیں. اب جب حکومت سندھ کی سرپرستی میں سارے اسکولوں میں یہ ہو جائے گا تو ہمارا بچے کہاں جائے گا؟ باطل بڑا ہوشیار ہے, اس نے وہ بھی لپیٹ میں لے لیا, وہ جو غیر رسمی تعلیم تھی, انفارمل ایجوکیشن تھا, اتنے چینلز کھول دیے, اور ایسا ایک موبائل کا آلہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا, خصوصاً کورونا کی آڑ میں, کہ اب ہم اپنے بچے کی غیر رسمی تربیت تعلیم کر ہی نہیں پاتے. 24 گھنٹے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے. اور دوسرا حملہ یہ ہوا کہ سرکاری اسکولوں کے اندر بھی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, کوشش ہو رہی ہے. اللہ کرے اللہ اپنے فضل سے ان سازشوں کو ناکام بنا دے. ہماری تو کوئی سنتا نہیں. آپ حضرات کو ہم اس لیے ہوشیار کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسی ایسی بات ہو رہی ہے, اب اپنے بچوں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات, اب اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام خود کر. بعض لوگ اسلامی اسکولوں میں داخل کرا کر بے فکر ہو جاتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے, اسلامی اسکولوں میں بھی اب تربیت نہیں ہے, جس کو تربیت کہتے ہیں. اپنا ذاتی تجربہ ہمارا ہے, مشاہدہ ہے آپ لوگوں کا. یہ تو سکھا دیں گے کہ انگلی کو یہ کہتے ہیں, ہاتھ کو یہ کہتے ہیں, ناک کو یہ کہتے ہیں, 1 2 3 کو یہ عربی سکھا دیں گے, لیکن جس چیز کا نام تربیت ہے, اگر صرف اس گنتی کو عربی میں پڑھنے سے کام چل جاتا تو عرب تو کبھی تباہ نہ ہوتے. اگر صرف دنوں کے نام عربی میں سیکھ لینے سے اگر بچے کی تربیت ہو جاتی تو عربوں کے ہاں تو کوئی خرابی آتی نہیں. اس لیے تربیت اور چیز ہے جس کو والدین خود کرتے ہیں, اور اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست, اپنی تربیت کی کوشش کرو تاکہ آگے بچوں کی تربیت ہو سکے. بچے آپ کی تقریر سے نہیں مانیں گے, وہی دیکھیں گے کہ آپ کرتے کیا ہے. باپ سگریٹ پیتا ہو تو بچوں کو منع نہیں کر سکتا کہ سگریٹ نہ پیو. باپ اگر تلاوت نہ کرتا ہو تو بچے کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تلاوت کرے. ماں اگر خود فیشن میں ڈوبی ہو تو بچی کو سادگی پر نہیں لا سکتی. نمونہ تو خود بننا پڑتا ہے. اگر چاہیں کہ اگلی اولاد, اگلی نسلیں اچھی بنے تو پہلے قربانی دینی ہوگی اور خود اچھا بننا ہوگا. اور اس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں, یہ تینوں ماحول ہے. ایک علماء کا ماحول ہے, درس قرآن ہے, درس حدیث ہے, جمعے کے بیان ہے. ایک اولیاء اللہ کا ماحول ہے, پیروں کا, مشائخ کا ماحول ہے. اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں, دل کی رگوں کو چھیڑتے ہیں, دل کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, روحانی تربیت کرتے ہیں. ایک اہل دعوت کا, اہل تبلیغ کا ماحول ہے, لوگ وہاں نکلتے ہیں, ماحول کے زیر اثر ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی. ارے بھائی یہ لڑکا تو بڑا غلط تھا, یہ کیا ہوا؟ کہتے تبلیغ والے پکڑ کر لے گئے تھے, چلا لگا کے آ گیا. یقینی نہیں ہے, بعض لوگ مدرسوں میں رہ کر بھی بگڑتے ہیں, بعض لوگ خانقاہوں میں رہ کر بگڑتے ہیں.
اور بعض لوگ تبلیغ میں جانے کے بعد بھی نہیں صحیح ہوتے. لیکن عمومی بات کر رہا کہ یہ 3 بڑے ماحول ہے، اگر ان میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اپنی بچت بھی ہوگی اور بچوں کی بھی بچت کے راستے پیدا ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت